أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہودی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے جن پر اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب تورات نازل فرمائی تھی، تورات پڑھیے یا توریت پڑھیے، اس پر بنی اسرائیل کو عمل پیرا رہنے کے لیے ایک بعد دیگرے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل پیرا رہنے کی تاکید تلقین کی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عملی زندگی کے اندر نافرمانیاں کرتے چلے۔ ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ موجودہ دور کے یہودیوں کو، خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں موجود جو مدینے میں بہت بڑی تعداد کئی قبیلوں کی شکل میں موجود تھے، ان کے سامنے ان کے جمع ہونے کا مقصد آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانا، ان کا استقبال کرنا ہی مقصد تھا، لیکن ان کے منشے کے مطابق بات جب نہیں بنی تو انکار کر دیا۔ تو یہ ان کا انکار پہلی مرتبہ نہیں، ان کے آباء و اجداد نے اس قسم کے کئی غلطیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، اس کی تفصیل چل رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یقیناً خصمیہ والا پہلو پیدا کرنا ہے تو خط کے اوپر لام کا اضافہ کرتے ہیں۔ خط کے معنی خود تحقیق کے محقق بات، اور پھر لام بڑھا کر مزید تاکید پیدا کر دیتے ہیں، یعنی خصمیہ جیسا انداز، یعنی یہ بات قطعی پکی ہے جس کو تم بھی جانتے ہو یہودیوں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس بینات لے کر، جاء کے معنی تشریف لانا، جاء کے بعد با کا اضافہ کر دیتے ہیں تو لے کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نشانیاں قدرت کی تمہارے پاس لے کر آئے۔ سب سے پہلے اس میں سے تورات ہے، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 معجزات بھی بڑے بڑے اہم آپ کو عطا فرمائے تھے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر صادق ہونے کی علامت تھی۔ تم نے مانا بھی تھا پیغمبر ہونے کا ذکر، لیکن اس کے باوجود بھی جب وقت گزرا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، توحید کے راستے کو چھوڑ کر بچڑے کو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ملنے کے بعد، یا موسیٰ علیہ السلام تورات کو لانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی ایمان سے انحراف کر دیا، تورات کے سارے چیزوں سے تم نے منہ پھیر لیا۔ اس سلسلے میں تم کلم کلا ظالم ہو، یعنی نافرمان ہو، تم نے سب سے بڑا گناہ شرک کر لیا۔ یہ موجودہ دور کی قرآن کے نزول کے وقت پر موجود یہودیوں سے خطاب کہ تم بڑے ظالم، یعنی تمہارے آباء و اجداد جو حقیقت میں ایسا کی، اسی قسم کی نافرمانی کی کڑی ہے جو تم بھی کر رہے ہو۔
مزید ایک واقعہ یاد دلاتے ہیں جس کی تفصیل اس سے پہلے بھی گزر چکی، اور یہ چیز بھی تمہارے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. دیکھو، اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا یعنی قول و قرار لیا تھا، اور اس کو پختگی کے ساتھ یہ عہد لینے کے لیے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا گیا تھا، جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں. اس وقت تو تم نے یہ اٹھا کر تم سے عہد یہ لیا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، ما آتیناکم، ما وہ تمام چیزیں جو چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں، دیا ہے، یعنی تورات اس کے ذریعے سے پیش کیے گئے سارے احکام، بقوۃ، پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، خذوہ، اس کو اختیار کر لو. اور یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، واسمعوا، اور اس کو تم غور سے سنو، یعنی قبول کرنے کے ارادے سے، اطاعت کرنے کے ارادے سے. تو انہوں نے کہا اس وقت، یعنی کہا بھی تھا سمعنا، ہم نے آپ کے پورے کے پورے کلام کو سنا، عمل پیرا بھی رہے. وعصینا، ایک مدت کے بعد جو دن آگے بڑھتے گئے ہم نے نافرمانی کی، یعنی عملی اعتبار سے، زبان سے تو اقرار کیا، عمل کے ساتھ بے عملی کو اختیار کر کر نافرمانی کر دیا. تو انہیں کہہ دیا ہم نے تو سنا زبان سے، اور یہ کہا کہ اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے. وعصینا، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. عصیان، نافرمانی، گناہ، اسی سے معصیت. یہ نافرمانی کی وجہ تھی کیا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں العجل، بچڑا، یہاں عبارت محذوف ہے، اے حب العجلی، بچڑے کی محبت، بچڑے کی پرستش کا لگاؤ ان کے دلوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر سرایت کر گیا تھا. یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی، یعنی پیوست ہو گئی تھی، سرایت کر گئی تھی. اشربا کے عربی میں ایک معنی اور آتے ہیں، اشربت البعیر، اونٹ کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا. اس لحاظ سے بھی معنی میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ بچڑے کی محبت ان کے دل کے ساتھ مضبوط بندھی ہوئی تھی. یہ سب کیوں ہوا؟ بکفرہم، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو نافرمانیوں سے پیار محبت ان کو ہو گیا تھا. پھر ان کا دعویٰ کی، یعنی جب قرآن نازل ہوا ان کے سامنے ذکر کیا گیا ایمان کا، تو کہنے لگے ہم کو تورات کافی ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس دین کے علماء موجود ہیں. تو ان سے کہا گیا اس آیت میں، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا جو دعویٰ ایمان کا ہے، اللہ کی مقدس کتاب تورات پر ایمان رکھنے کا، کیا تمہارا یہی ایمان ہے جو تم کو حکم دے رہا ہے؟ اس جیسے اللہ کی مقدس کتاب کی خلاف ورزیاں کرنے کا حکم دیتا ہے کیا؟ یعنی عملی زندگی میں خلاف، نافرمانی، پھر یہ کہنا کہ ہم مسلمان، پھر یہ کہنا کہ ہم مومن. کیا ایمان کا اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانی کرے انسان؟ ان کی اس کیفیت کو ذکر کر کر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب بار بار کہ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، قرآن کی تعظیم ہمارا ایمان ہے،
اللہ کی کتاب اس میں جو کچھ موجود ہے اس کے پر ایمان ہے. اس کے اندر جو تمہیں زندگی میں اختیار کرنے کے طریقے بتائے گئے، احکام دیے گئے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس کے اوپر پابند رہنا، یہ ایمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. مسلمانی کا دعویٰ ایمانی کا دعویٰ، لیکن معاملات کے اندر بے ایمانی، خلاف ورزی. اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو، موجودہ دور کے لوگ، یا اسے اگر واقعی مومن تھے، یا کھانا ممانے ہے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر ایمان کے تقاضوں کے خلاف عمل کیسا کیا؟ پھر اس اگلی آیت میں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قرآن نے ان کے اس قول کو، ان کے دعوے کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اگلے پاروں میں وضاحت آئی تھی. ایک وضاحت تو پچھلے گزر چکی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ایک رکوع پہلے اس کی تفصیل گزر چکی. اور دیگر ان کے یہ تھے، یعنی دوزخ کی آگ ہم کو چھو بھی نہیں سکتی. یعنی قرآن پر ایمان نہ لانے پر کافر قرار دیے. قرآن ان کو کافر قرار دیا، جو کافر ہے اس کا انجام دوزخ سے قرار دیا. تو کہنے لگے دوزخ. اور یہ دعویٰ آج بھی رکھتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اسرائیل اور اسرائیلیوں کے لیے. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے جو آ رہی ہیں یہودیوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. اگر وہ لوگ فرض مان بھی لیا جائے کہ عذاب کی کیفیت ہوگی، وہ چند ایک دن جو نافرمانی کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بس کچھ مدت کے لیے عذاب ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے ہم کو دوزخ میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ. مزید ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے بھی کیوں، نحن ابناء اللہ و احباء. یہ بھی دعویٰ، ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور دوست، خاندان کے فرد کے جیسے ہیں. بلکہ ہمارے پیغمبروں میں ایک پیغمبر تو اللہ کے فرزند ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو فرزند قرار دیا، ابناء اللہ. تو اس طریقے سے ہم اولاد بھی ہیں ان کے. تو کیا کوئی حبیب اپنے محبوب کو، کیا کوئی باپ اپنے بچوں کو دوزخ میں ڈالنا پسند کرے گا؟ لہذا ہمارے لیے دوزخ نہیں ہے، ہمارے لیے تو صرف اور صرف جنت ہی ہے. تو ایسا ہے تو ذکر فرمایا ان کے دعوے کو، اسے کہہ دینا کہ اگر الدار الآخرہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے پاس یعنی اللہ کے حکم میں، اللہ کے فیصلے میں اگر یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ جنت خالص طور پر تمہارے لیے، جنت کو الدار الآخرہ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا. دار مانے گھر، مقام، ٹھکانا. آخرت والا مقام ٹھکانا ہے جنت. اگر جنت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حکم میں، اللہ کے فیصلے میں اگر یہ بات ہے کہ جنت صرف اور صرف تمہارے لیے ہے اور تمہیں یقین ہے اور تم جنتی ہو، خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، دونا مانے غیرہ نہیں، غیر دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں. اگر یہ دعویٰ ہے تو دنیا سے بہتر جنت ہے. دنیا کی مصیبت والی زندگی میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر ان سے کہہ دینا فتمنوا الموت، تم موت کی صرف تمنا کر کے بتاؤ.
اس لیے کہ جب تم مشتاق ہو جنت کے تمہیں یقین ہے کہ تم جنتی ہو، اور جنت اللہ تعالیٰ نے صرف خالص تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ جو محبوب رہتا ہے وہ اپنے حبیب سے ملنا پسند کرتا ہے، محبوب مقام کو جانا پسند کرتا ہے۔ بس تم تمنا کرو اگر واقعی تم سچے ہو، یعنی یہ کہنے میں، یہ دعوے میں تم سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو، اگر ہے تو تمنا کر کے بتاؤ۔ حضرت ہمارے پاس حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں جنگی لباس میں بغیر کسی حفاظت کے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ آپ کے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ جنگی لباس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا، بیٹے تیرے باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ خود آگے بڑھ کر موت کے اوپر گرے یا موت آ کر اس کے اوپر گرے۔ جو نیک اور حق پر رہے گا وہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ جنگ صفین کے اندر نوبت آئی، آگے بڑھے، جنگ شروع ہونے کو تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز بلند فرمانے لگے، نلقا غدن احبانا محمدا واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شہادت کا جذبہ لے کر اعلان فرمایا، کل ہم اپنے حبیب سے اور محبوب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر گزرے ہوئے صحابہ سے ہماری ملاقات ہوگی، یعنی ہم شہید ہوں گے۔ جو مشتاق ہوتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، موت کو گلے لگانے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی۔ یہ تمنا نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو اقرار تھا، اعتراف تھا کہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور سچے ہیں۔ اب ان کے کہنے پر، ان کے چیلنج کو قبول کر کر اگر ہم تمنا کیے تو واقعی موت آ جائے گی۔ اس لیے پیشن گوئی میں اللہ نے فرما دیا، وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، وہ ہرگز اس موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ بما قدمت ایدیہم، ان کے عمل جو ہیں برے، نافرمانیاں، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا، تورات کے احکام کا انکار کرنا، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ ان کے لیے موت کے بعد انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اس چیز سے بھی بات واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو مانتے تھے، جانتے تھے اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ وعدہ اس حد تک تھا، لیکن آج کے زمانے کا یہودی کہے چلو میں تمنا کرتا ہوں موت آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی ایک صحابی کے سامنے ذکر فرمایا، چلو جی میں تمنا کرتا ہوں، مجھے موت کیوں نہیں آتی، کچھ کر رہا ہوں تمنا۔ اس لیے کہ حق اور باطل کے چیلنج والی بات آ گئی تھی، ان کے لیے تو سب سے اچھا موقع تھا تمنا کرنے کا، کیا سچ ہے کیا غلط ہے ثابت ہو جائے۔ تمنا کرتے اور موت نہ آتی تو ان کے لیے دعویٰ ہو جاتا، دیکھو ہم نے یہ بھی کر لیا، لہذا تم نبی برحق نہیں ہو۔ لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی، کیونکہ اقرار و اعتراف تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری کے ہونے کا، اور یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کے ہونے کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان میں ایک یہودی نے دعویٰ کیا، اس صحابی رضی اللہ عنہ نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرمایا یہ اس قسم کا اس آیت کے اوپر کہتا ہے، تو آپ غصے میں آ کر فوراً اپنے گھر میں داخل ہوئے، میان سے تلوار نکالے، باہر نکلے، اس کے گھر کے پاس پہنچے، جو ہی آپ کے آنے کی اس کو خبر ہوئی، گھر سے نکل کر فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ اس کے بعد جو بات بتایا آپ نے وہ بتانا ہے۔ اے لوگوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج تھا ہر زمانے کے یہودیوں کے لیے ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس وقت جو آپ کے مد مقابل تھے یہودی، مقابلے کے لیے آئے تھے، صرف اور صرف ان کے حق میں تھا، ان کے حق میں تھا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالموں کو، حکم کو نہ ماننا ظالم، بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ورزی کرنا ظالم۔ ظلم کا لفظ ہے جو اصل معنی ہے کسی بھی چیز کو غیر محل میں رکھنا۔ اس موقع پر یہ بات کہنی تھی، وہ بات نہیں کہا، اس کے خلاف بات کہا، تو یہ بھی اس کو ظلم ہے۔ تو لہذا قرآن کے اندر مشرکوں کو شرک کو ظلم قرار دیا۔ توحید دائرے ادب کی بات تھی، دائرے ادب سے خارج ہو گیا۔ ہر قسم کے نافرمان کو بھی ظالم قرار دیا۔ تو قرآن میں جہاں جہاں ظالم کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اس سے ہٹ کر بھی انسان کی عام زندگی کے اندر بھی کوئی کسی کے حق کو طلب کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو مجبور کرتا، ستاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ان کے تمنا نہ کرنے کی وجہ ہے کہ یہ دنیا پرست ہیں، ہیلے بہانے کر کر دنیا داری کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے، اور یہ دنیا کی زندگی کے اوپر بہت حریص ہیں، مرنا پسند نہیں کرتے۔ اب یہ بیسوں مسائل، بیسوں احادیث، بیسوں حقیقتیں آیتوں کے تحت احادیث میں ہیں۔ وہ یہ کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ زندگی دیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ جب اللہ کے حکم اور منشے کی بات ہوگی تو اس وقت اس کو موت آئے گی، موت سے بچنے والا کوئی بھی نہیں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، لیکن جنت اور اس کے اشتیاق کی وجہ سے، جنت اور اس کے اشتیاق کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز بتایا گیا۔ لیکن دنیا میں آئی اس پر پڑی ہوئی مصیبتیں، تکالیف، چاہے زمانے کی تکلیف ہو، چاہے بیماری کی تکلیف ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اس کی وجہ سے موت کی دعا کرنا، طلب کرنا منع ہے، حرام، منع ہے، حرام۔ اس وقت خیر کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں 20 حدیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث شریف، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت صحیح رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کرنا وہ ہے موت کے بعد، یعنی مر کر جنت میں جانا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے کون ایسا ہے جو موت کو پسند کرتا ہو؟ ہر انسان بھی موت کو ناپسند ہی کرتا ہے، یعنی موت سے ڈرتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے ان کے لیے ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، بشارے ہوتے ہیں، ان بشاروں کی وجہ سے وہ اللہ سے ملنے کو جلد سے جلد جانے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ مراد ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اور جو گناہ گار نافرمان ہوتا ہے اس کی موت کے وقت پر، اس کے موت کے وقت سے پہلے، روح نکلنے سے کچھ پہلے یا روح کے نکلنے کے وقت پر اس کے لیے دوزخ اور اس کی ہولناکیاں اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، وہ اس کے نظر میں اس کے سامنے ہو جاتی ہیں، تو وہ بہت انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ عام زندگی کے اندر زندگی کی طویل ہونے کو آدمی پسند کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، دعا کا حکم بھی ہے، دعا کا حکم بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی درازی زندگی کو طلب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب پورے 960 سال کے بعد ملک الموت آپ کی روح کے نکالنے کے لیے آئے، تمام احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے، آپ نے کہہ دیا ہماری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء اللہ کے تحت اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی عمر پورے 1000 برس کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کرنے پر فرمائے جاؤ ان کو یاد دلاؤ کہ تم نے ان کے آنے والی نسل میں حضرت داؤد کے لیے 40 سال کے دے دینے کے لیے ہم سے درخواست کی تھی اور ہم نے قبول کر لیا تھا، تو لہذا تمہارے 1000 برس میں سے 40 برس تمہارے آنے والے فرزندوں میں سے پیغمبر حضرت داؤد کو ان کی عمر جو 60 سال تھی 100 سال کر دی گئی تھی، ان کے حصے میں چلے گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم نے فرمایا مجھے اتنا پکا یاد ہے کہ میری عمر 1000 برس ہے، تو 40 برس ان کو دینے کا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسکرا دیے، پھر آپ کے پورے 1000 سال کی عمر پوری فرمائے۔ تو لہذا اشتیاق کی وجہ سے اللہ سے عشق و محبت میں یہ تمنا کرنا جائز، درست ہے، گناہ نہیں ہے۔ مصیبتوں سے بچنے، مصیبتوں سے فرار ہونے کے لیے دنیا کی زندگی مصیبت کے ساتھ جڑی ہوئی، اسی لیے صبر کی تلقین ہے۔ یہ مصیبت کی نوعیتیں ہر ایک کے لیے الگ الگ جدا جدا ہے، کبھی معیشت کے لحاظ سے، کبھی حالات کے لحاظ سے، کبھی صحت کے لحاظ سے، کبھی دنیا کے خوفوں کے لحاظ سے، اسی طریقے سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس کی تفسیر دوسرے پارے کی آیتوں میں ہے۔ ہم جو آزمائیں گے کئی طریقے سے، زندگی اچھی خاصی کھاتے پیتے چل رہی تھی، مانگنے اور ایک دوسرے پر نظر رکھنے کی جیسی نوبت لیں گے، صحت میں فرق لیں گے، تمہارے معاملات کاروبار یا ڈیوٹی ملازمتیں ٹھیک ڈھنگ سے چل رہی تھی، اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کی، تمہارا گھریلو افراد سب خوش و خرم کر رہے تھے، ایک اہم شخص جو گھر کے لیے اصل کنجی کا کام کیا کرتا تھا اس کی موت ہو جائے گی، پھر بھی اسی مسائل میں گھر کے افراد کو جھونک دیا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پوری آیت کے اندر سارے تفاصیل کا ذکر کر دیا۔ ان تمام مرحلوں کے اندر آزمائش کے ساتھ جڑے رہنا، نشے و فراز کے ساتھ گزرنا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننا، صبر کرنا، پھر اللہ کی مرضی کے اپنے آپ کو تابع کر دینا، جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ایسے پریشانی میں اگر موت کو طلب کرتا ہے یہ ناجائز، یہ حرام۔ لیکن ان کے لیے جو بتا دیا گیا تھا، ان کے لیے تو واقعی موت کا ذکر حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ دعا کرتے، اگر تمنا کرتے
یقیناً پورے کے پورے یہودی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے موجود تھے ایک بھی باقی نہیں رہتا تھا. تو گویا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو تسلیم کیا. ان کے تسلیم کرنے کا مسئلہ پھر سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ اس آیت کا نام ہے، وہاں پر بھی جمع کیا گیا. آگے بڑھ رہے تھے، خود ان کے اہل علم علماء نے کہا ہرگز مت کرو، وہ نبی ہیں، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. بار بار اقرار کا، پھر اقرار کے بعد پھر انکار، اور انکار کی شکلیں لوگوں کے سامنے پیش کر کر بہکانا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے. تو اس طرح انسان جتنا نافرمان ہوتا ہے وہ زندگی کی بڑی تمنا کرتا ہے. نیک آدمی بھی زندگی تمنا کرتا ہے. آج اس میں بھی ہے نیکیاں خوب کرو، نیکی کا وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پھیلے، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا، نیک برتاؤ والا، اور ان کی ضرورتوں کی حاجت روائی والا معاملہ. یہ وہ چیز ہے کہ تمہاری عمر میں درازی ہو سکتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی عمر کو دراز کرتا ہے. یعنی درازی عمر کی تمنا کرنا، درازی عمر کے لیے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جائز اور درست ہیں. مجوسی مذہب میں چھینک آتی ہے تو ان کی دعا ہے عش الفصل. جیسے ہمارے پاس چھینک آنے پر ہمارے لیے حکم ہے یرحمک اللہ، الحمدللہ. چھینک آنے پر الحمدللہ، جواب سن کر یرحمک اللہ. اگر وہ ایسا کہا تو پھر اس کو دعا کر دینا یہدیک اللہ، یہدیک اللہ. مجوسی مذہب کے اندر کوئی چھینکتا تو کہتے ہیں عش الف سنۃ، 1000 سال جیتے رہے. عام محققین کا بھی نظریہ ہے، عام محققین کا بھی، ایک چھینک آ گئی تو بعض کہتے ہیں 1 ہفتہ اس کی عمر بڑھ گئی، 1 ہفتہ اس کی عمر بڑھ گئی. اور دوسری بات، عمر رسیدہ لوگوں کو سردی والی بیماری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. عمر رسیدہ افراد کو سردی والا مرض نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ان کے مرض وہ ہوتے ہیں جو موت سے جلد قریب کرنے والے ہیں. تو سردی کا ہونا، ایک ہمیشہ کے لیے سرد مزاج کا لگ جانا زکام، یہ نقصان دہ ہے، جو آنکھیں متاثر کر سکتا ہے، یا دانت متاثر کر سکتا ہے، یا سماعت متاثر کر سکتا ہے. دائمی مرض اگر نزلے کا لگ جاتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً نزلے کا ہونا یہ صحت کی علامت ہے، یہ صحت کی علامت ہے. لہذا عمر رسیدہ لوگ کوشش کریں کہ سردی ہو جائے، انہیں سردی نہیں ہوتی. اس لیے ان کی بیماریوں کا نام ہے عام لوگوں سامنے بڑے بڑے بیماریاں ان کے بڑے بڑے بیماریاں، شاہی بیماریاں، شاہی خرچہ دلانے والی بیماریاں وغیرہ وغیرہ. تو عمر کے لیے افلاطون کا مقولہ ہے عربی کے اندر، لولت دخان لعاش الانسان الف عام. اگر دھواں نہ ہوتا کم و بیش ہر انسان 1000 برس تک جیتا. وہ اپنے طبی نقطہ نظر سے پھیپھڑوں کا رول انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ہے. آج دنیا ساری کی ساری کہتی ہوئے جس کو پولیوشن 20% کے خرابیاں ہو گئے. اس لیے صاف شفاف ہوا انسان کی صحت کے لیے. اصول زندگی کے اندر یہ چیز ہے جو شہری لوگ عام طور پر صرف سرمایہ دار کے لیے شاید فرصت ملتی ہے، متوسط طبقہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اپنے پیسے کو دل سے لگا کر رکھتا ہے. وہ ہے کہ شہری حدود سے باہر جا کر آنا، ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں کم از کم 1 بار، جس کو کہتے ہیں صاف ہوا.
عربی میں کہتے ہیں تنشق، اچھی ہوا کو کھانا. جب اچھی ہوا ملتی تو ہوا کو کھینچنا بھی، حاصل کرنا، وہ صحت ہے. 20 قسم کی بیماریوں کا یہ ہے، لیکن اس کے لیے مسائل ایک سرمایہ طلب کرتا ہے. آدمی اسی کے اندر اس کو بچانے کی کوشش میں بچاتے بچاتے جمع شدہ پونجی کو کہ مرض میں پڑنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے الحمدللہ دے کر راضی ہو. آج کل کا انسان اپنی ہر چیز کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے، یعنی کھانے میں، پینے میں، اس میں اس میں، تمام چیزوں کے اندر. قدیم زمانے کے لوگوں کے اندر کس وقت کیا چیز مناسبت سے رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانے کے طور طریقے خاندانی طور پر چلا کرتے تھے، سینہ پسینہ چلتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں، ہر چیز کے لیے چلو کسی کے حوالے کر دیا، مستقل فیملی ڈاکٹر بنا کر رکھ لیا، بڑا رجسٹر لے کر گھومتا لگتا ہے جو میری زندگی تک چلے گا. جب کچھ ہوتا ہے تو رجسٹر اس کے سامنے پیش کرتا ہے. فیملی ڈاکٹر بنانا ہی عقل مندی ہے. ہر مرض کے لیے الگ الگ ڈاکٹر کے پاس جانا اس کو سمجھانا مشکل ہے. زندگی میں کسی کو خاندان کے لیے ڈاکٹر بنا کر رکھنا ہی اچھا ہے. آپ کے سنائے بغیر آپ کی مزاج کی کیفیت کو خوب جانتا ہے، آسانی سے دوا تجویز کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. ہمیشہ الگ الگ ڈاکٹر کے پاس پہنچنا یہ ہوشیاری نہیں ہے. صحت کی بھی خرابی، چونکہ وہ آپ کے مزاج، آپ کی کیفیتوں کو، پوری تاریخ آپ کی زندگی کی پوری طرح سمجھا نہیں سکتے، پھر اس کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے. الغرض جینے کے لیے توقع رکھنا، اہتمام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر موجود ہیں. آپ کو رمت یعنی چشم آشو، آنکھیں آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اچھی اردو میں چشم آشو، دسترخوان کھجور کا. آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہہ لی تم رک جاؤ، مت کھاؤ، تمہیں رحمت ہے. گرمی کی ایک شدت کا ایک پہلو ہے جو اوپر صلاحیت کرتا ہے، آنکھیں آتی ہیں، جس میں سردی بھی ہوتی ہے. یہ بھی گرم چیز، گرم سے گرم ٹکراؤ نہ ہونا. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود مستقل ہے. جو بہت گرمی تھی، گرمی کا احساس ہوا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں کھیرا پکڑا، سیدھے ہاتھ سے کھجور کھاتے گئے، پھر بائیں ہاتھ سے وقتاً فوقتاً تھوڑا سا ٹکڑا کھیرے کا بھی پتر کھاتے گئے. یہ بھی ثابت ہے، موجود ہے. یعنی گرم کو اس کے گرمی کے اندر، شدت کے اندر مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی کھایا. تو اس سے یہ نہیں ہوتا جینے کی تمنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حیات دیا ہے، اس کی نعمت ہے، اس نعمت کو نیکیوں کے ساتھ جوڑتے رہنا ہے. اس کے ساتھ جب جانا ہے جائیں گا، لیکن مرنے کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے. بیماری کے اندر آدمی مرنے کی توقع کرنا، امید یہ تمنا کرنا، دعا کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. اس حالات میں خیر جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر قسم کی 20 چیزیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم کو روم سے بھیجا گیا صحابہ کے علاج کے لیے. ایک زمانے تک ہے ڈاکٹر صاحب فصیل بھی کیس لیا. کئی مہینوں کے بعد اجازت طلب کی انہوں نے، میں اپنے وطن جاتا ہوں. پوچھے کہ کیوں؟ کوئی ایک بھی بیمار نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بیمار کیوں ہوں گے جبکہ وہ پیٹ بھر کبھی کھاتے ہی نہیں. اگر ہم کو مل جائے تو، ہماری مشقت کے بغیر ہمارے سامنے آ جائے تو ایک دو نوالے ہم کھانا چاہتے ہیں. یہاں ہم کھا کر فارغ ہوتے وقت پر دعوت دینے والا آخر وقت میں آ کر میں نے ایک چمچہ لیجیے،
یعنی ذرا بیمار ہو جائیے، الفاظ بدل کر بولتا ہے تاکہ وہ کہہ سکے بس بس بولے تک میں کھلایا ہوں. اور ہم بھی اس کو قبول کر لیتے. کیا مروت، کیا بیماری کو قبول کیا، موت کو دعوت دیا. اور ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تجھ کو کبھی بیماری آئی؟ میں کہا بیماری، کیا کبھی سر میں درد ہوا؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. کیا سردی ہوئی؟ کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. کئی بیماریوں کے نام بتائے، کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. صحابہ کی جماعت کے موجود تھی. جب وہ آگے بڑھنے لگا، جانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو. یعنی کبھی تکلیف کا نہیں آنا، بیماریوں کا نہیں آنا، تو دنیا کی نعمت کے ساتھ جوڑ دیا، آخرت کی رحمت کے ساتھ محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو مومن کے لیے یہ جو مصائب و تکالیف ہیں اس کے لیے بتایا گیا کہ آخرت میں دوزخ کا حصہ جو اس کے حصے میں تھا وہ حصہ ان شکلوں میں اللہ تعالیٰ مومن کو ان چیزوں سے مصائب کے ذریعے سے ہٹا دیتے ہیں، جنت کے لیے راستہ فراہم کر دیتے ہیں. اور اس سے متعلق کئی تفاصیلات ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بتایا تھا. جتنے بھی انسان ہیں چاہے ولی پیغمبر جتنے ہیں، اللہ نے جنت کا بھی ایک حصہ ان کے لیے بنایا ہے، دوزخ کا بھی ایک حصہ بنایا ہے. اس کی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں. اسی لیے مرنے کے بعد اس کو کرامن کاتبین بھی حساب کتاب کے بعد دوزخی کو سب سے پہلے جنت بتائیں گے. دیکھ جنت میں اس جگہ تیرا مقام تھا، اب نہیں ہے. پھر دوزخ بتائیں گے، بس اسی میں رہے. اور جو جنتی ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے دوزخ بتائیں گے. دیکھو دوزخ میں تمہارا یہ مقام ٹھکانا تھا، اب نہیں ہے، ہٹا دیجیے، جنت کا ٹھکانا بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ابن آدم کے لیے جنت کی ہے تو مگر ایک ملنے والی ہے، ایک جانے والی ہے. جو جنت ملنے والی اس کے راستے بتا دیں، اس کو اختیار کرو. دوزخ کے حصے بھی کرو. اب پھر جنت میں جانے کا یہ بھی بتا دیا کہ دوزخ میں 89% کے ریاضیات کے طریقے سے بتایا گیا 1% جنت میں جائیں گے، 99% دوزخ میں جائیں گے. حدیث شریف میں یہی الفاظ ہیں. اے دوزخ تو اپنا حصہ لے لے، تو وہ پوچھے گی کہ کس حساب سے لو. ہر 100 میں سے 99 کو لے کو چھوڑ دے. صحابہ اور خوف کھا کر پوچھے گئے رسول اللہ، تو پھر تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ 100 میں سے جو ایک ہوں گا وہ تم میں سے ہوں، جو 99 ہوں گے وہ تم میں سے نہیں ہوں گے، دوسرے ہوں گے. یعنی فیصدی کا حساب نکال دیتا ہے. تو جب ہر ایک کا حصہ جنت میں دوزخ میں ہے تو 99% جنت کے پلاٹس خالی ہو گئے، دوزخ میں چلے گئے. اور جنتی کو جنتی کا پلاٹ ملا، اس کا ایک پلاٹ جو تھا یعنی ایک حصہ جو تھا وہ دوزخ کا خالی پڑا. اس لیے جنت کے اندر جنت جنت جنت، ہر جنتی کو کہے کم سے کم 2 جنت ہوگا. جنتیں 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 جنتیں. اور دوزخیوں کے لیے مصیبت کے لیے جتنے تنگیاں ہیں تنگیاں پیدا کر دی جائیں گی، عذاب پیدا کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ.